میں اسی طرح آپ کے سوالات لوں اور آپ کے سامنے آؤں، اور کئی ایشوز لوگوں کے سامنے آتے ہیں جن کے جواب وہ میرے سے سننا چاہتے ہیں۔ اصولاً تو یہ مجھے پارلیمنٹ کے اندر جواب دینے چاہیے، لیکن بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ پارلیمنٹ میں وہ مجھے بولنے نہیں دیتے، وہ شور مچا دیتے ہیں۔ ایک پورا این آر او کا وہاں ایک کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے جو کہ این آر او اگر نہیں دو گے تو آپ بول نہیں سکتے، تو اس لیے میں آپ وہاں بات نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میں آج آپ کے سامنے ہوں اور میں منتظر ہوں آپ کے سوالات کا۔ میں اس لیے بھی آپ کے سامنے ہوں کہ دیکھیں، اللہ نے یہ جو پاکستان بنایا ہے یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام ہے، یہ بار بار میں کہتا ہوں۔ اس کے جو ہمارے نظریاتی لیڈر علامہ اقبال، ان کا یہ خواب تھی کہ ایک ایسی ریاست بنے جو ساری مسلمان دنیا اس ریاست کو دیکھ کے سمجھے کہ اصل میں اسلامی فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے۔ میں نے ابھی پچھلے دن مضمون لکھا مدینہ کی ریاست کے اوپر، تو کوئی ہمارے جو مخالف تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ دین کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میری طرح کے آدمی کو پولیٹکس میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا تھا جب کرکٹ کے بعد، اور میرے پاس تو سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور کوئی اور پولیٹیشین اس کو کوئی جانتا نہیں تھا پولیٹکس سے پہلے، کسی کا کوئی نام نہیں تھا۔ تو میں تو آیا اس لیے تھا، اور جو 25 سال پہلے آپ ہمارا نظریہ دیکھیں تحریک انصاف کا، واضح طور پہ ہمارا گول لکھا ہوا ہے، ہمارا منشور، ہمارا نظریہ اسلامی فلاحی ریاست، جو کہ پاکستان کے آبجیکٹو ریزولوشنز میں ہمارے جو پہلے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے آبجیکٹو ریزولوشن میں لکھا تھا اسلامی فلاحی ریاست، اور وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس ہے۔ تو لہٰذا یہ تو 25 سال سے میں ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں، پیچھے سے اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی، کہ پہلے دن سے اور جب تک اقتدار ملا میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم کوئی ایشین ٹائیگر بنانے نہیں جا رہے، ہم کوئی لاہور کو پیرس بنانے نہیں جا رہے، ہم تو اس ملک کو جس وجہ سے یہ ملک بنا تھا، جو ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کو ووٹ دی تھی جبکہ پتہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا، کیونکہ وہ خواب تھی کہ ہم ایک مثال پیدا کریں گے۔ تو میرا تو ساری سٹرگل ہی وہ ہے۔ ابھی میں آپ کا سوالات کا منتظر ہوں، لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک جس مقصد کے لیے قوم بنی تھی ہم اس مقصد کے اوپر نہیں چلیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جی گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ جب کال کریں اپنی بات کو مختصر رکھیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کالرز کو پروگرام میں شامل کر سکیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے کالر، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ پرائم منسٹر صاحب سے مخاطب ہیں، بات کیجیے گا۔ جی میں راولپنڈی سے سعیدہ ناز بات کر رہی ہوں، اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ میں وزیر اعظم صاحب سے مہنگائی پہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں۔ وزیر اعظم صاحب، پچھلے سال اسی پروگرام میں مہنگائی کے سوال پہ جواب پر آپ نے بولا تھا کہ بہت جلد مہنگائی پہ قابو پا لیا جائے گا۔ ابھی سال ہونے کو ہے مگر مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے۔ شاید آپ کو اصل صورتحال نہیں بتائی جاتی، آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو پلیز آن لائن جا کر آٹے کی اور دال کی قیمتیں چیک کر لیں اور ہمیں بتا دیں کہ اب تو ہمیں گھبرا لینا چاہیے۔ جی شکریہ۔ دیکھیں، پہلی چیز تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کل ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور موبائل فونز کا زمانہ۔ میں جب صبح 1 گھنٹہ اٹھتا ہوں، 1 گھنٹے کے اندر اپنے موبائل پہ مجھے ساری انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ملک میں کس طبقے کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ تو میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ یہ سب سے بڑا میرے لیے، اگر آپ کہنا کہ ایک چیز جو مجھے کئی دفعہ راتوں کو جگاتی ہے، وہ صرف مہنگائی ہے۔ اور مہنگائی کا صرف میں اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے، میں ہمارے پاس بڑے اچھے اس ملک میں صحافی ہیں، ہمارے پاس ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی بھی جرنلزم ہے جو کہ بڑا لوگوں کو انفارم کرتی ہے، لوگوں کو آگاہ کرتی ہے ملک کے صورتحال سے۔
لیکن بدقسمتی سے ایسے بھی ہیں جو سارا وقت مایوسی پھیلا دیتے ہیں. مہنگائی اس وقت دنیا کا فینومینا ہے. سیدہ پلیز آپ میری ذرا غور سے بات سن لیں کہ مہنگائی صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں 2 قسم کی مہنگائیاں ہوئیں. ایک تو جب ہمیں حکومت ملی تو کیونکہ ہمارا ہم جو دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے تھے اور جو دنیا سے چیزیں خرید رہے تھے اس میں اتنا بڑا خسارہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ ہمیں ملا تقریباً $20 ارب کا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارا پریشر روپے پہ پڑ گیا کیونکہ ڈالر کم ہو گئے. ڈالر کی آخر میں قیمت اوپر جانی تھی. ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے کہ ہم مارکیٹ میں پھینک کے وہ ڈالر کی قیمت نیچے رکھتے. تو جب ہمارے اوپر سارا بوجھ پڑا تو روپیہ جب روپیہ گرتا ہے تو جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو پہلا تو لہر مہنگائی کی تب آئی جب روپیہ نیچے گیا اور اپنے لیول پہ پہنچا. تو ایک تو اس کی مہنگائی آئی اس کی وجہ سے. یہ دوسرا یہ مہنگائی کا جو آپ آج بات کر رہے ہیں نا کہ سال پہلے اور اب میں کیا فرق ہے, میں ذرا آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اب ایک کرونا کی وجہ سے دنیا کے اندر جو سپلائی شارٹیجز ہوئی یہ اب اس کی لہر آئی ہوئی ہے. اور اس میں پاکستان اکیلا نہیں ہے ملوث اس مہنگائی میں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سے وہ ملک امیر ترین ملک یعنی برطانیہ کی 50 اس کی صرف 6 کروڑ آبادی ہے, ہماری 22 کروڑ ہے. ان کا جو سالانہ آمدنی ہے جو GDP کہتے ہیں وہ تقریباً 50 گنا ہے پاکستان سے زیادہ. اب ان کی امریکہ کی میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ ہم نے کووڈ کے دوران جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا عوام کی بھلائی کے لیے مدد کرنے کے لیے وہ $8 ارب تھا. امریکہ اب تک $6,000 ارب خرچ کر چکا ہے. تو پہلے ذرا دیکھ لیں کہ ہماری حالات کیا ہیں ان کے کیا ہیں. اب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان ملکوں کے اندر کیا گزر رہی ہے. پہلے یہ ورلڈ فوڈ پرائسز یہ اس وقت دنیا میں 10 سال سب سے زیادہ مہنگائی ہے. امریکہ کے اندر یہ ہیڈ لائن ہے 40 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. جاپان کی دسمبر ہول سیل انفلیشن یہ رائٹرز کے مطابق یہ ان کی 20 سال میں جاپان میں مہنگائی آئی ہے. پام آئل جو کہ گھی مہنگا ہو گیا ہے یہ دنیا کے اندر ریکارڈ اوپر چلا گیا. بدقسمتی سے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. یہ جو ہمارا گھی ہے 75% امپورٹ ہوتا ہے. اس کا ریکارڈ قیمتیں دگنی سے بھی اوپر چلی گئی ہے. پھر جناب جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ان کا 50 گنا زیادہ ان کی دولت ہے ہمارے سے, ان کی جو GDP ہے ہمارے سے. 30 سال میں سب سے زیادہ برطانیہ کے اندر مہنگائی ہے. فرانس کے اندر 13 سال میں سب سے زیادہ ان کے مہنگائی آئی ہے. جرمنی کی جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 30 سال میں سب سے زیادہ ہے. یورپ, اب سارے یورپ کی بات کریں, یہ TRT کی رپورٹ ہے کہ 30 سال میں یورپ میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی ہے. یہ صرف ایک چیز اس لیے کیونکہ یہ کھانے کو افیکٹ کرتا ہے, فرٹیلائزر یہ جو کھاد ہے. اس وقت دنیا میں وہ خوف ہی آ گیا کہ کھاد کی کیونکہ کمی ہوئی ہے دنیا میں, اور کیونکہ گیس کم ہو گئی ہے, گیس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں, گیس سے کھاد بنتی ہے, کھاد کی کمی ہو گئی ہے. یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے جو کہ وہ جو میگزین دنیا میں ساری دنیا میں اکانومیز کے اوپر لکھتی ہے, وہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ یہ جو گیس کرائسس ہے اس سے آگے کھانے کا بھی کرائسس, یعنی آگے وہ کہہ رہا ہے کیونکہ کھاد کم استعمال ہوئی اور دنیا میں کم ہے تو اس سے کھانا بھی افیکٹ ہوگا. یہاں ایک اور آرٹیکل آیا, میں صرف جلدی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بھی میڈیا بیلنس کرے, اعتدال کرے. یعنی کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم مہنگائی ہے تو یہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ یہ کیا پاکستان میں صرف مہنگائی ہے یا اس وقت وہ ملک جو ہمارے سے امیر ترین ملک ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. یہاں کینیڈا کا ذرا سن لیں. کینیڈا کے 40% لوگ آگے سے ان کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ وہ کھانے کے اوپر ان کے پاس وہ پیسہ نہیں ہوگا وہ کھانے کی خوراک لینے کا کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے. اب کینیڈا میں یہاں سے لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں کینیڈا کی سٹیزن شپ لینے میں کیونکہ وہاں خوشحال ہیں. ادھر کے اندر مسئلہ آیا ہوا ہے.
تو میں صرف یہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، پہلے تو ایک سمجھ جائیں کہ جو کرونا ہے، جو کرونا کی پینڈیمک ہے، یہ ایک صدی میں 100 سال میں اتنا بڑا کرائسس آیا ہے دنیا کا. یہ اس میں ساری دنیا متاثر ہوئی ہے، ساری دنیا میں غربت بڑھی ہے. امریکہ کے اندر جو جس طرح 6 ہزار ارب ڈالر خرچ کیا انہوں نے کرونا کے ایفیکٹس دور کرنے کے لیے، وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی کھانے کی چیزیں لینے کے لیے. تو دیکھیں ہم اس کا حصہ ہیں. جو چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ افیکٹ ہو گیا. تیل کی قیمت دگنی ہو گئی ہے، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ شاید اور اوپر چلی جائے. تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے ساری سوسائٹی پہ. بجلی پہ پڑتا ہے، تیل مہنگا ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ پہ پڑتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے. اور پھر اب میں آپ کو ایک اور، کیونکہ مہنگائی بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر میں صرف 2 منٹ اور آپ کے لینا چاہتا ہوں. پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو مہنگائی کا امپیکٹ کون سے طبقے کو ہوا ہے؟ تنخواہ دار طبقے کو. تنخواہ دار طبقہ بدقسمتی سے جن کی سیلریز ہیں، جیسے جیسے مہنگائی ہوئی ہے یہ متاثر ہوا. لیکن میں آپ کو دوسری طرف یہ بتا دوں کہ کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت اللہ کا کرم ہے کہ ہماری گروتھ ریٹ بڑھی ہے، اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا. ہماری انڈسٹری کیونکہ سب سے زیادہ پرفارم کر رہی ہے، مزدوروں کے حالات بہتر ہوئے ہیں، کسانوں کا سب سے جو آدھی آبادی ہماری دیہات میں رہتی ہے، کبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا. ان کی جو انکم ہے، ہم دیکھ 73% ان کی انکم کے اندر ان کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے. کیونکہ جو 4 بڑی فصلیں ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں، ان کو قیمت بھی ریکارڈ ملی ہے. تو وہ جو پیسہ گیا ہے جو دیہات کے اندر، وہ 1400 ارب روپیہ گیا ہے مزید اضافی. اس کی وجہ سے وہاں اتنا برے حالات نہیں ہیں. مزدوروں کے ٹیکسٹائل کے لیبر نہیں ملتی، سکل لیبر نہیں مل رہی. ان کی تنخواہیں 40 سے 60% بڑھ گئی ہیں. کارپوریٹ پروفٹس ریکارڈ ہیں. اس وقت کنسٹرکشن کے اندر جو بوم آئی ہے، جو کنسٹرکشن کے اندر، اس کے اندر کئی جگہ مزدور نہیں مل رہے، ان کی بھی تنخواہیں اوپر گئی ہیں. صرف جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور جو ہم نے ابھی ٹھیک کرنا ہے، وہ ہے ہمارا تنخواہ دار طبقہ. ان کو اس وقت مشکل میں ہے. اور میں آپ کو یہ آخر میں یہ کہہ دوں کہ ہماری اب پوری کوشش ہے، جیسے جیسے ہماری اللہ کا شکر ہے ٹیکس کلیکشن بڑھتی جا رہی ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جیسے جیسے پیسے بڑھیں اپنے احساس راشن کے اندر بھی اضافہ کریں، اس طبقے کو جو تنخواہ دار ہے اس کی مدد کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ جو ہماری لوور مڈل کلاس ہے، جو سرکاری نوکر بھی ہے، ان کی بھی مدد کریں. اس کے لیے تھوڑا آپ کو صبر چاہیے ہوگا. لیکن میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت اگر دنیا میں اٹھا کے دیکھیں، ہر جگہ یہ مسئلہ آیا ہوا ہے مہنگائی کا. وزیر اعظم صاحب، اس سے ملتا جلتا ایک سوال آیا کہ اگر کارپوریٹ سیکٹر میں اتنا زیادہ پروفٹ ہے تو وہ اپنے ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھا رہے. جی یہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے بھی ان کو اپیل کی ہوئی ہے کہ کارپوریٹ میں ریکارڈ پروفٹ آئے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کارپوریٹ پروفٹ 980 ارب روپے کے ہوئے ہیں. اور میں پھر آج اپیل کر رہا ہوں، اور میں ان کو بلا کے بھی بڑے انڈسٹریز کو کہوں گا کہ آپ کو مدد کرنی چاہیے. آپ اپنے جو مزدور ہیں، جو آپ کے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ان کی تنخواہیں بڑھانی چاہیے. کیونکہ آپ کے ایسے تو نفع کبھی ہوئے ہی نہیں ہیں جو آپ کے پاس آ رہے ہیں. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی بھی تنخواہیں بڑھائیں. 05192249000 اگلے کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بات کیجیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے. جی میرا نام نائلہ گیلانی ہے اور میرا تعلق لاہور سے. خان صاحب میرے پاس ایک چھوٹا سا سوال ہے اور ایک بہت اہم تجویز. دانشوروں کی ہی آراء اہم نہیں ہوتی، عام عوام کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے اور اسے سننا چاہیے. تو پلیز ذرا میرا کوشچن بھی سنیے گا اور میری تجویز بھی. سوال تو میرا ہیلتھ کارڈ کے بارے میں ہے کہ یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے اور وقت یہ ثابت کرے گا کہ ہیلتھ کارڈ پاکستان کے صحت کے شعبے میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کرے گا. لیکن سر مسئلہ جو آپ نے ابھی آپ کا میں جواب بھی سن رہی تھی، لوگوں میں شعور نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے. آپ کے اتنے بڑے بڑے انیشیٹوز ہیں، احساس، ہیلتھ کارڈ اور یہ کنسٹرکشن انڈسٹری والا بھی، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ مہنگائی کا سب کو پتہ ہے،
لیکن اس مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جو آپ یعنی ایک ہیلتھ کارڈ ایک ایسا انیشیٹو ہے جسے استعمال کر کے عام آدمی کی جو جیب سے صحت کا خرچہ تھا وہ کم ہو رہا ہے نا، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور ہر انسان کی ایکسیس میں ہے، ہر انسان کے پاس ہے، یہ ان کو نہیں معلوم۔ اور سر دیکھیں یہ بہت بڑا مجھے اپنی میڈیا ٹیم کے لیے کہنا پڑے گا کہ اگر 4 پل اور 4 سڑکیں بنا کے شہباز شریف پنجاب کا ہیرو بن سکتا ہے اور ایک اسٹیبلش ہیرو سے زیرو بن رہا ہے، تو سر آئی ایم سوری ٹو سے اٹس اے ہیوج فیلئر آن بہاف آف یور میڈیا ٹیم۔ وہ کیا کہہ رہی ہے، کیوں نہیں بتاتی عوام کو کہ آپ کے پازیٹیو امیج کیا ہے، آپ کیا اچھے اقدامات جو کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے عوام کو؟ عوام کیوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گالیاں دے رہی ہے؟ جی شکریہ۔ دیکھیں ایک میرا ایمان ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں، اور زیادہ دیر کے لیے صرف تھوڑے سے لوگوں کو آپ پاگل بنا سکتے ہیں، لیکن سارا وقت آپ سب کو پاگل نہیں بنا سکتے۔ ہوا یہ ہے کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے 4 کرائسس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ سب سے بڑا کرائسس کہ پاکستان بینکرپٹ تھا، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، باہر کی جو ہم نے قرضے لیے ہوئے تھے ان کی قسطیں وہ ادا کرنے کے لیے ہمارے سب سے کم جو ریزروز آپ کے ہوتے ہیں نا، فورن ایکسچینج ڈالر ریزروز، وہ سب سے کم تھے، اور وہ اتنے نہیں تھے کہ ہم اپنی اوبلیگیشن جو باہر ہم نے جو قرضے لیے ہوئے تھے یا جو قسطیں دینی تھی ہمارے پاس وہ نہیں تھے، ڈیفالٹ کے قریب تھے۔ دوسری چیز ہمارا جو خسارہ تھا فسکل ڈیفیسٹ وہ بھی تاریخی تھا۔ پھر بجلی کے آخری سال صرف بجلی کی جو سرکولر ڈیٹ تھی، یعنی جو بجلی کا وہ 480 ارب روپیہ تھا۔ سو یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں، اور وہ شروع کا صرف اور صرف جو ہمارا وقت تھا کہ ملک کو سٹیبلائز کریں، کسی طرح کہ بالکل ہی ملک بیٹھ نہ جائے، وہ ہم نے کیا کامیابی سے۔ اور پھر کرونا آ گیا، اور وہ آپ کے سامنے ہے کرونا۔ وہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، 100 سال میں یہ سب سے بڑا دنیا کا کرائسس جس کو پینڈیمک کہتے ہیں، یہ دنیا کا 100 سال میں سب سے بڑا کرائسس آیا۔ اس کے بعد یہ آ گیا ویو، یہ جو میں ابھی بات کر رہا ہوں، یہ دنیا میں جو مہنگائی آئی ہے یہ کرونا کی وجہ سے سپلائی شارٹیجز ہوئی، یعنی کہ چیزیں بند ہو گئیں دنیا میں۔ جب چیزوں کی کمی ہوئی وہ چیزوں کی قیمتیں اوپر چلی گئیں۔ تو یہ جو میں آج ساری دنیا میں مہنگائی آئی ہوئی ہے، آپ قزاقستان میں وہ پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی، ہر جگہ سیریل، یعنی دنیا کے اندر یہ مشکل پڑی ہوئی ہے۔ تو وہ ہمارے اوپر آ گیا، یہ جو امپورٹڈ انفلیشن کہیں جو مہنگائی ہے۔ اور پھر افغانستان کا مسئلہ آ گیا۔ افغانستان کا کیا ہوا، جیسے جب جو وہ چینج آئی گورنمنٹ کی، تو لوگوں نے اس خوف پہ کہ حکومت وہاں کیونکہ ایڈ کے اوپر چلتی تھی، 70% ایڈ آتی تھی، تو نئی حکومت ان کو اس خوف سے کہ گورنمنٹ شاید بیٹھ نہ جائے، انہوں نے ڈالر خریدنے شروع کر دیے، اور پاکستان سے ڈالر افغانستان جانے شروع ہو گئے، جس سے ہمارے روپے پہ پریشر پڑ گیا۔ تو یہ 4 کرائسس بڑے، جو کہ کسی حکومت کو اتنے بڑے کرائسس نہیں ملے، اور یہ 3 سالوں میں۔ تو اس کے باوجود میں پہلے تو یہ کہہ دوں کہ میں اپنی گورنمنٹ کو، اپنی ٹیم کو، این سی او سی میں جو ہماری ٹیم تھی، بلکہ ساری گورنمنٹ نے مل کے، اس میں سارے ادارے مل کے کیا گیا، ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھی، ہماری فوج تھی، ہمارے ساری منسٹریز، صوبے، سب نے مل کے، جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ پاکستان کی گورنمنٹ بڑی نااہل ہے، ہمیں تو یہ کہا نا نااہل ہے۔ اکانومسٹ میگزین جو کہ دنیا کی ریپیوٹڈ میگزین ہے، اس کے اندر 3 سال میں انہوں نے جو دنیا میں دیکھا کہ کون سی حکومتوں نے سب سے بہتر کرونا کا مقابلہ کیا، مطلب اپنی اکانومی بھی بچا دی اور اپنے لوگوں کو بچایا، ان ٹاپ 3 دفعہ پاکستان کا نام ہے، یعنی 3 سالوں میں یا نمبر 1 پہ تھا یا نمبر 2 نمبر 3 پہ، یہ دنیا کی انہوں نے ریکارڈ۔ تو ایک گورنمنٹ اس کرائسس سے بھی نکل گئی، پھر یہ مسئلہ ہے اور اس سے بھی نکل جائے گی جو مہنگائی کا۔ جو ہیلتھ کارڈ پہ میں آپ کو کہوں، دیکھیں ہیلتھ کارڈ یہ میرا انیشیٹو تھا، میں اب سے نہیں، کیونکہ شوکت خان جب میں نے بنایا تو میرا یہ مقصد تھا کہ کینسر سب سے مہنگا علاج ہے، تو اگر ہم میری طرح کے لوگ جب اس وقت آج سے تقریباً 35 سال پہلے جب میری والدہ کو کینسر ہوئی تو تب تو ہاسپٹل نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ میری فیملی کے لیے اتنا مشکل ہے، میں تو اپنی والدہ کو باہر بھی گیا علاج کروانے، تو عام آدمی کا کیا بنتا ہے، کیونکہ بہت مہنگا علاج ہے۔
तब से मैंने शौकत खानम का सोचा, जो आज अल्लाह का करम है, ये 2 हॉस्पिटल जो बन गए, तीसरा बनने जा रहा है, ये दुनिया में वाहिद है प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल्स हैं जिसमें 70% मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। और तभी मैंने सोचा था कि अल्लाह ने कभी मौका दिया तो इस मुल्क में जो सबसे बड़ी नेमत है वो एक आम आदमी, एक आम घर में जब बीमारी हो और पैसे ना हो, ये एक घर के अंदर सबसे बड़ा अजाब आ जाता है। वो सारी चीज़ें बेच देते हैं, वो कर्ज़ों में चले जाते हैं, सिर्फ कि अब कौन देख रहा है, मेरी माँ या मेरा बाप बीमार है या मेरे बच्चे बीमार हैं, वो सब कुछ लोग दाव पे लगा देते हैं सिर्फ उनका इलाज करवाने के लिए। तो तब से मैंने सोचा था हेल्थ इंश्योरेंस का, कि हर घर के पास 10 लाख रुपया हो, किसी भी अस्पताल में जाके इलाज, गवर्नमेंट में नहीं, किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सके। और ये बड़ा रिस्क है, बड़ा, पंजाब ने सिर्फ 400 अरब रुपया इस पे लगाया है। कभी इस मुल्क की तारीख में किसी ने सोचा है कि सोशल वेलफेयर के लिए इतना ज़्यादा पैसा लगाओ? कभी किसी ने सोचा, कभी ज़हन में भी किसी के आया? यहाँ तो वो लोग बैठे हुए हैं जो टेस्ट करवाने के लिए लंदन चले जाते हैं, सारे उनके इलाज और उनके रिश्तेदारों के बाहर होते हैं, उनको क्या पता चले कि आम आदमी के ऊपर क्या गुजरती है। तो ये सिर्फ हेल्थ कार्ड नहीं है, ये एक हेल्थ सिस्टम है। इससे क्या होगा, होता क्या, सिर्फ बड़े शहरों के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं और डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी थोड़ा बहुत इलाज करते हैं। लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट्स में, देहात में चले जाएं, वहाँ हॉस्पिटल ही नहीं है। वहाँ अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलते हैं, वो आगे शहरों में आना चाहते हैं। तो ये जो हेल्थ कार्ड का मतलब ये होगा कि अब देहाती इलाकों में भी, क्योंकि हर इंसान के पास एक हेल्थ कार्ड होगा, तो वो जाके प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल जाएंगे अब देहातों में, क्योंकि अब लोगों के पास तो होगा ना, वो जाके अपने इलाज के लिए पैसे दे सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ये सिर्फ हेल्थ कार्ड ही नहीं है, और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर का प्रोग्राम है जो हमें फलाई रियासत की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन ये हेल्थ सिस्टम भी है, इससे अस्पतालों का, प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटलों का जाल फैलेगा। और प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनको सस्ती ज़मीनें दें, उनकी सारी जो इक्विपमेंट बाहर से है वो ड्यूटी फ्री हो, ताकि वो फिर अगर वो पैसा बनाएंगे तो वो इन इलाकों में जाएंगे और हमें, हमारे लोगों को इलाज मिलेगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब पूरे को भी हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। और लाहौर डिवीज़न से आपका ताल्लुक़ है, रावलपिंडी डिवीज़न से ताल्लुक़ है, तो आप अभी 8500 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें और आपको जवाबी SMS आएगा। इसके बाद डेरा गाजी खान, साहिवाल, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला और उसके बाद फिर सरगोदा, मार्च के आखिर तक पूरा पंजाब कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम एक वक्फा लेंगे और उसके बाद फिर वापस आते हैं। कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है, आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं, आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रखती गई हैं। अब ये आपका काम है कि न सिर्फ इसकी तामीर करें बल्कि जल्द अज जल्द और उम्दा से उम्दा तामीर करें। सो आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं सलमा कौसर। नजर डालते हैं अब तक हेडलाइंस पर। आपका वजीर आजम आपके साथ। वजीर आजम इमरान खान से आवाम के बराह रास्त राब्ते का 5वां सेशन। पाकिस्तान को हकीकी फलाही रियासत बनाना अव्वलीन तरजीह है। मेरा ईमान है कि अपने मकसद से जुड़े रहने से कामयाबी हासिल की जा सकती है। वजीर आजम इमरान खान।
मुल्क से महंगाई के खात्मे के लिए कोशिशां हैं। आलमी सतह पर कसाद बाजारी के असरात का हमें भी सामना है। कोरोना की गैर मामूली सूरत हाल के बावजूद मुल्क में माशी सरगर्मियों के तसलसल के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर आज़म सिटीजन पोर्टल बना अवाम की आवाज़। पोर्टल पर रजिस्टर्ड अफराद की तादाद 34,73,563 हो गई। सिटीजन पोर्टल ने 2,15,000 से ज्यादा शिकायत का अजाला किया। पोर्टल की कारकर्दगी पर मजमूई तौर पर 10 लाख से ज्यादा अफराद का इजहार इत्मीनान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए PTV न्यूज। एक बार फिर खुश आमदीद। नंबर आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आप बात कर सकते हैं इस नंबर पे 0519224900। अगले कॉलर हमारे साथ हैं कौन? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से, और आप मुखातिब हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से? अदील अशरफ बात कर रहा हूँ बुरेवाला से। मेरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से सवाल ये है कि कोरोना को तकरीबन 2 साल हो गए हैं और कोरोना की वजह से ये हमारे कारोबार जो कैटरिंग, होटल, ये शादी हॉल और ये ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता जितने भी लोग हैं ये बेरोजगार हो गए। इनके हालात नहीं है, तो मेहरबानी करके इनके लिए कोई रिलीफ दिया जाए, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि कोरोना ने आगे और मजीद चलना है। ठीक, देखें, ये फिर से मैं कहूँगा सदी में एक दफ़ा इस तरह का पेंडेमिक आती है और आपके सामने हालात हैं दुनिया के अंदर जो तबाही मचाई है इसने। हम तो उन मुल्कों से हैं जो अल्लाह ने ख़ास करम किया, अपना हमें बचा लिया, लेकिन ये आप बात ठीक कह रहे हैं कि अब ये 5वां वेव आया हुआ है और मैं फिर सबसे ताकीद करूँगा कि आप मास्क ज़रूर पहने पब्लिक के अंदर, क्योंकि बड़ी तेज़ी से फैलता है ये जो ओमिक्रॉन है, ये जो नया इसकी वेरिएंट आया है कोरोना का। लेकिन मैं ये भी आपको कहूँगा कि हमने कोई अपनी बिजनेसेस बंद नहीं करनी, हमने एहतियात करनी है, लेकिन जो कारोबार है उसको हमने बंद नहीं करना, क्योंकि जो पहले दिन से मेरी ये सोच थी और मैं देख रहा था कि बरतानिया में अब जो मैंने पहले दिन से फैसला किया था कि हमने अपने गरीब तबके को बचाना है और हमने कारोबार पूरा लॉकडाउन नहीं लगाना और हम ये स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आए थे। और मेरी बड़ी तनकीद हुई थी, ऑपोजिशन ने 3 महीने, मुझे याद है असेंबली में इन्होंने जिस तरह की बातें कही थी और बल्कि नरेंद्र मोदी की मिसाल दे दी थी कि देखो वो हिंदुस्तान में कितना अच्छा कर रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि क्योंकि हो सकता है कि उसने देखा हो कि हमारी नीयत अपने गरीब आदमी को बचाने की थी और हमने वो लॉकडाउन नहीं लगाया, इसलिए आज दुनिया हमारी मिसाल देती है। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हालांकि उनके केसेस हमारे से बहुत तेज़ी से बढ़े हुए हैं, उनकी इस वक्त कोरोना के जो केसेस बरतानिया में है पाकिस्तान से छोड़े दुनिया में तेज़ तरीन ऊपर जा रहे हैं, उसके बावजूद वो कह रहा है कि मैंने पूरा लॉकडाउन नहीं लगाना। अब ये अमीर तरीन मुल्क हैं, वो भी समझ बैठे हैं कि जब आप बंद करेंगे मुल्क को तो सबसे पहले निचला तबका पिसेगा। कोरोना के अंदर जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है अमीर तरीन लोगों को हुआ है। अमेरिका के जो अमीर तरीन लोग हैं उनका जो आमदनी है वो कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन निचला तबका सारी दुनिया में पिसा है। इसलिए हमने ये बैलेंस करना है, एहतियात करना है। मैं आज भी आप सबको कहूँगा कि मास्क पहन के पब्लिक में जाएं ताकि हमारे हॉस्पिटलों के ऊपर प्रेशर ना पड़े।
ابھی تک اللہ کا کرم ہے کہ کوئی ایسا پریشر نہیں ہے، لیکن جتنا آپ احتیاط کریں گے وہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہ جو 5واں ویو آیا ہوا ہے کووڈ کا، یہ بھی اس سے بھی ہم نکل جائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے آپ مخاطب ہیں؟ ملک اختر شباب عروج چکوال سے جی۔ جی جی تو میرا سر آج سوال یہ ہے کہ آج کل ہر طرف سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ ایک ہی خبریں چل رہی ہیں، کبھی کہتے ہیں ایمرجنسی لگ رہی ہے ملک میں، کبھی کہتے ہیں صدارتی نظام آ رہا ہے، اس کی بھی خبریں بھی چل رہی ہیں، میڈیا پہ بھی بحث ہو رہی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب آپ بھی صدارتی نظام چاہتے ہیں یا محض یہ ایک پراپگنڈا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، آپ کو پتہ نہیں یاد ہے، لوگوں نے پتہ نہیں، میرا جو پہلی دفعہ جب میں پرائم منسٹر بنا تو میں نے قوم سے خطاب کیا، تو میں نے قوم کو ایک چیز کہی تھی کہ آپ کو بڑا شور ملے گا اور ساری جگہ سے آوازیں آئیں گی کہ ملک تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا، نااہل ہے، یہ ختم ہو گیا، کیونکہ میں نے تب آپ کو کہا تھا سب کو کہ ہم نے کوئی مفاہمت نہیں کرنی، کوئی کمپرومائز نہیں کرنی۔ اس ملک کے وہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں، میں واضح کرتا ہوں، یہ چور نہیں ہے، یہ ڈاکو ہے۔ میں 30 سال میں پولیٹکس میں آیا ان کے خلاف تھا، نہیں تو میں پھر سے کہتا ہوں، جس آدمی کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی زندگی ساری لگائے، اپنا گھر بار سارا کچھ لگا کے ایک گھٹیا لوگوں سے ہر روز برے بھلی گالیاں سنیں۔ لیکن میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں۔ تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب بھی، کیونکہ میں نے ان سے کوئی مفاہمت نہیں کرنی، انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا کہ کسی طرح ہمیں NRO دے دو، جو جنرل مشرف نے اس ملک کے اوپر سب سے مارشل لاء سے زیادہ اس نے ظلم کیا تھا ان 2 بڑے گھرانوں کو NRO دے کے، یعنی ان کی چوری معاف کر کے، اور اس قوم نے جو قیمت اٹھائی ہو اس کی ہم آج بھگت رہے ہیں کہ آدھا پیسہ جو ہم اکٹھا کرتے ہیں ٹیکس سے، وہ آدھا پیسہ چلا جاتا ہے ان کے لیے وہ قرضوں کی قسطوں کے اوپر۔ تو ملک چلائیں کیسے کہ لوگوں کے کیسے تعلیم دیں، صحت دیں، سٹرکچر ٹھیک کریں، کیسے کریں، جبکہ آدھا پیسہ ان قرضوں پہ جاتا ہے، قسطوں پہ جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے جس طرح بے دردی سے 10 سالوں میں، کیونکہ ان کو NRO مل گیا تھا، اپنا نیب ان کا بٹھا دیا، جس طرح انہوں نے اس ملک سے کیا ہے، یہ اب مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی اب چلیں ہم اس کو بلیک میل کریں گے، اس کو شاید کرسی اتنی پسند ہے کہ یہ بھی آخر میں جا کے جنرل مشرف ہی کہے گا اچھا جی میں آپ سے NRO کے نام پہ میں آپ سے سمجھوتا کر دیتا ہوں، اپنے پیسے رکھ لو۔ اب میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی سب سے بڑی غداری ہے اگر میں یہ کروں گا، اور اس لیے یہ افراتفری پھیلائی ہوئی ہے، جو ٹی وی پہ آتا ہے جو تباہ ہو گیا ملک میں یہ ہو گیا، غربت بڑھ گئی۔ میں ذرا آپ کے سامنے پہلے یہ ذرا رکھتا ہوں نا، انہوں نے کہا کہ غربت بڑھ گئی ہے، یہ میرے پاس ورلڈ بینک کی فگرز ہیں، یہ چلیں ہم تو کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ ٹھیک نہیں، ورلڈ بینک تو ہمارے سے نہیں آرڈرز لیتا نا۔ ورلڈ بینک کی فگر ہے کہ 4 کیٹیگریز انہوں نے بنائی کہ 4 کلاسز ہیں کہ اگر آپ ڈالر کی 5.5 پر کیپٹا دیکھیں تو اس کے اندر کتنی غربت ہے، پھر 3.2 پر کیپٹا اس کے اندر کتنی غربت ہے، 1.9 پر کیپٹا تو اس کی کتنی ہے۔ تو انہوں نے 4 کیٹیگریز رکھی ہیں، چاروں کیٹیگریز میں ورلڈ بینک کہتا ہے کہ چاروں کیٹیگریز میں غربت کم ہوئی ہے۔ پہلے میں 0.6% کم ہوئی، دوسرے میں 1.4% کم ہوئی غربت، تیسرے میں 2.9% کم ہوئی، اور آخری میں 0.6% کم ہوئی۔ اس کا مطلب کہ ہمارے دور میں تو غربت کم ہوئی ہے۔ تو آپ اگر یہ دیکھیں، ان کا شور دیکھیں تو لگتا ہے کہ ملک تباہ ہو گیا۔ اب یہ دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ورلڈ بینک نے ایک اور چیز کہی، ابھی انہوں نے ورلڈ بینک نے پاکستان کی خود ویریفائی کر کے انہوں نے فگرز لگائی ہے کہ پاکستان میں جو دولت میں اضافہ ہوا ہے، یعنی جی ڈی پی میں اضافہ ہوا ہے، سالانہ جی ڈی پی میں، سالانہ دولت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 5.37% ہے۔ اب 5.37% جب کرونا کا مقابلہ کر رہا ہے ملک، جو ساری دنیا میں، ہندوستان میں تو نیگیٹو میں گئی ہے ان کی گروتھ ریٹ، تو ادھر جب پاکستان کا اضافہ ہوا ہے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ غربت بھی بڑھ گئی، ملک بھی تباہ ہو گیا؟
ایک اکانومسٹ کی آ گئی ہے کہ جو ٹاپ 3 ملک ہیں جس نے سب سے بہترین طریقے سے، یعنی اہلیت تھی اتنے بڑے کرائسس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور دوسری طرف ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ یہ 5.37% ہماری اکانومی بڑی ہے. تو میں آپ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کدھر سے تباہی آ گئی؟ میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر مہنگائی آئی اور کئی طبقے، تنخواہ دار طبقے کے اوپر مشکل وقت ہے، ساری دنیا میں مشکل وقت ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر شام کو ٹی وی دیکھیں اور جو ان کی باتیں سنیں، وہ 2 آ جاتے ہیں، ایک بیچارہ تحریک انصاف کا معصوم بیٹھ جاتا ہے، وہاں باقی اینکر بھی مل جاتا ہے، وہ 2 ان کے ساتھ جو دوسرے ہوتے ہیں، ملک مارا گیا، تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو یہ کیسے بتاتے ہیں اگر تباہ ہو گیا تو 5.37% ملک کی اکانومی بڑی کیسے ہے؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی کیسے ہے. اگر آپ، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں، میں اپنے صحافیوں سے چاہتا ہوں کہ دیکھیں اتنی مایوسی کئی دفعہ پھیلا دیتے ہیں کہ وہ لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ تو ملک آج گیا تو کل گیا. یہ ملک اس وقت دنیا میں مثال دی جا رہی ہے جو سب سے بہتر نکلا ہے کرونا سے. اور یہ آپ ذرا سنیں کدھر کدھر فائدہ ہوا ہے ہم نے پالیسیز بنائی. سب سے پہلے کنسٹرکشن، پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جو بوم آئی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. انہوں نے کہا نا کہ جی، مجھے کہتے تھے کہ جی انہوں نے کہا ہم گھر بنائیں گے اور یہ کریں گے اور ہم عام لوگوں کے لیے موقع دیں گے گھر بنانے کا. آپ ذرا یہ سنیں، اور یہ ساری جو میں آپ کو اعداد و شمار دے رہا ہوں یہ آپ اپنے موبائل سے چیک کر سکتے ہیں، یہ پوچھ سکتے ہیں. سب سے پہلے جی، جو بینکوں کے اندر یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ بینک چھوٹے لوگوں کو قرضے دے رہے ہیں گھر خریدنے کے لیے، اور اس کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی. وہ ایک ہوتا ہے فور کلوجر لا، وہ ہم نے جا کے اس کو عدالت میں لڑنا پڑا اور بڑی دیر سے 30 سالوں سے پھنسا ہوا تھا جو ہم نے کروایا. تو آج صرف پہلے یہ دیکھ لیں کہ 290 ارب کے لوگوں نے قرضے مانگے ہیں بینک سے. یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اس میں سے 123 جو اپلیکیشنز ہیں وہ بینکوں نے اپروو کر دی ہیں، پرائیویٹ بینکس ہیں. اس میں سے 40 ارب روپیہ دے چکے ہیں لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے اپنا گھر بنانے کے لیے کیونکہ وہ کرائے کے گھروں میں رہ رہے تھے. اب جتنا وہ کرایہ دیتے ہیں اتنی وہ آپ قسطیں دے رہے ہیں اپنا گھر بنانے کی، جو ساری دنیا کے اندر جو آپ قرضہ دے کے اپنے گھر لیتے ہیں، جس کو مورگیج فائنانسنگ کہتے ہیں انگریزی میں. وہ پاکستان میں پہلی دفعہ شروع ہو گئی ہے. اب عام تنخواہ دار طبقہ اپنا گھر بنا سکے گا. پہلی چیز، ہماری جو گورنمنٹ کی منسٹری ہے 45,000 گھر یونٹس بن رہے ہیں اس وقت. 45,000 گورنمنٹ کے جو یونٹس اس وقت ہم بنا رہے ہیں، اور یہی ہماری اسکیم تھی. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اب یہ سننے والی بات ہے، کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن میں بڑی لوگوں کو چھوٹ دی، ہم نے ان کو انسینٹیوائز کیا، ان کے لیے ان کے رکاوٹیں دور کی. 324 پروجیکٹس ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں، اور اس میں 30 لاکھ گھر بن رہے ہیں. 324 پروجیکٹس ہیں، 30 لاکھ اس وقت گھر کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں. اس سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو آپ سوچیں کہ جب آپ گھر بنتا ہے تو اس کے گھر کے اوپر 30 انڈسٹری اس کے ساتھ ہوتی ہیں، یعنی کسی نے دروازہ ہونا، کسی نے لاکس بنانے ہوتے ہیں، ٹائلز وغیرہ وغیرہ، 30 انڈسٹریز. تو آپ سوچیں کہ اس سے اس ملک میں گروتھ ریٹ تو اس لیے بڑھی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو گروتھ ریٹ بڑھتی ہے. اس کے بعد اب کسانوں پہ آ جائیں. میں صرف کسانوں 4 ہماری کپاس، گنا، چاول اور ویٹ، گندم، ان کے اندر پاکستان کی تاریخ میں، کاٹن میں نہیں باقی تینوں میں، اور پھر اس میں مکئی بھی ڈال دیں، مکئی، تو یہ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور ان کو ریکارڈ پیسہ ملا ہے اس کا. اس کی وجہ سے ان کے جو پیسہ گیا ہے دیہاتوں کے اندر، میں ذرا یہ آپ کو دکھا دوں کہ ہر 73% ان کی انکم بڑھی ہے. اس کا مطلب کیا؟ ہم نے عام فیملی کا کیا ہے کہ ہر فیملی کو 1,65,000 اضافہ ہوا ہے ان کی آمدنی کے اندر. یہ دیہات کے اندر میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد
آگے چلے جی انڈسٹری، لارج سیل انڈسٹری، بڑے مزدوروں کو نوکریاں ملتی ہیں. 10% اضافہ ہوا ہے آج ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پہ. میں بات کر رہا ہوں کہ کیوں یہ 5.37% گروتھ ریٹ میں اضافہ ہوا ہے. ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 10% گروتھ ہوئی ہے، دیر کے بعد ہوئی ہے. گاڑیوں کی پروڈکشن ریکارڈ کے اوپر، ٹریکٹرز 15% بڑھے ہیں، موٹر سائیکل ریکارڈ سیلز ہوئی ہیں. پیسہ آیا تو یہ ہو رہا ہے نا. اگر اتنے برے حالات ہوتے، غربت بڑی ہوتی، تو یہ کدھر سے سیلز ہو رہی ہیں؟ پاکستان کی ٹیکس کلیکشن تاریخ میں کبھی اتنا ٹیکس اکٹھا نہیں ہوا. 6,000 ارب انشاءاللہ ہم ٹیکس اکٹھا کریں گے. اور میں آپ کو انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 8,000 ارب روپیہ پاکستان سے میں ٹیکس اکٹھا کروں گا. انشاءاللہ اس سے بھی آگے جائے گا. جو اب ہم جو آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں، ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں، ٹیکس بیس بڑھا رہے ہیں. اچھا، پھر کارپوریٹ سیکٹر آ جائیں. جو بڑی بڑی بزنسز ہیں، ان کی پروفیٹیبلٹی جو میں نے کہا کہ ان کو میں آپ کہوں گا کہ آپ مزدوروں کی تنخواہ بڑھائیں. انہوں نے 930 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے. انہوں نے یہ 2021 کے سال میں ان کی پروفٹ بڑھے ہیں، ان کی پروفٹس میں اضافہ ہوا ہے. پرائیویٹ کریڈٹ آف ٹیک، یعنی جو انہوں نے پرائیویٹ کنسرنز ہیں، جنہوں نے انویسٹ کرنا ہے، جنہوں نے سرمایہ کاری کرنی ہے، انہوں نے ریکارڈ ان کے کریڈٹ میں یعنی بینکوں سے انہوں نے پیسہ لیا ہے انویسٹ کرنے کے لیے، جو 10 سال میں سب سے زیادہ لیا ہے. اور وہ 1 ٹریلین 1100 ارب روپے کا انہوں نے لیا ہے. ہمارا آئی ٹی سیکٹر جو فیوچر ہے وہ آئی ٹی کی ہے. اور پہلی دفعہ ہم نے انسینٹیوز دیے آئی ٹی سیکٹر کو. ان کی 2 ارب سے 3.5 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. حالانکہ یہ کچھ نہیں ہے، 47% انکریز ہوئی ہے. لیکن جو ہم اب ان کی مدد کر رہے ہیں، انسینٹیوز دے رہے ہیں، فیوچر یہ انشاءاللہ یہ سب سے تیزی سے بڑھے گا. ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں. ہماری اس وقت 31 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں جو ریکارڈ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت کم ہے، لیکن ہم پورا زور لگا رہے ہیں، کیونکہ ملک تو تب ترقی کرے گا جب ایکسپورٹس بڑھیں گی. اس کے اوپر پورا زور لگایا ہوا ہے. اور ریمیٹنسز جو بیرون ملک پاکستانی، انہوں نے سب سے زیادہ پیسہ بینکوں کے تھرو اس باری بھیجا، 30 ارب سے زیادہ، 30 ارب ڈالر سے زیادہ. اس کی وجہ سے ہماری جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ملک کے اندر یہ جو گروتھ ریٹ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے پہلے تو کہتے ہیں اتنا برا حال ہے. اب ایک دم جب پتہ چلا کہ 5.37 ارب کی گروتھ ریٹ ہوئی ہے، اکانومی بڑھ رہی ہے، تو اب وہ خود ہی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا جواب ہے. تو اس کے کوئی بہانے مار رہے ہیں. میری پھر سے اپنی میڈیا سے، لوگوں سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں، تنقید بہت ضروری ہوتی ہے ایک ملک کے لیے. اور میں پھر سے کہتا ہوں، میں 50 سال سے میں تو پبلک آیا میں ہوں، میں تو تنقید سنتا آیا ہوں، اور تنقید کو ایک اچھی چیز ہوتی ہے. لیکن ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، ایک فیک نیوز ہوتا ہے، جو جان کے فیک نیوز کے ذریعے ایک ملک میں یہ جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، جی تباہ ہو گئے، مارے گئے، جی ملک ختم ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو مافیاز ہیں. میں پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارا مقابلہ مافیاز سے ہے. یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں، یہ مافیاز ہیں، جن کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ اس لیے گرے کہ کیونکہ ان کی وہ جو کھانا پینا، جو روزی لگی ہوئی تھی، جو حلوے کھا رہے تھے، جو باہر ان کی اپارٹمنٹس تھی، یہ اس کے اوپر ٹانگ نہ آ جائے، کہیں ان کا احتساب نہ ہو جائے. اور یہ بیٹھ کے، اور اس کے اندر میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کے مسلسل مایوسی پھیلا رہے ہیں. تو ان سے میں آج یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا جواب ہے کہ آپ نے تو جو جس طرح کی مایوسی پھیلائی ہے، بتائیں کہ یہ گروتھ ریٹ 5.37% کی کیسے ہوئی ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. یہ جو ساری میں نے سیکٹرز کے اندر گروتھ ہو رہی ہے، یہ بڑھ رہے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اگر یہ اتنے برے حالات تھے تو یہاں تو آج بینکرپٹ ہونا چاہیے تھا لوگوں کو. اس وقت تو لوگوں بے روزگاری بڑھنی چاہیے تھی. روزگار بھی بڑھ رہا ہے، غربت بھی کم ہو رہی ہے، ملک کی دولت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ٹیکس کلیکشن بھی بڑھ رہی ہے، ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں. تو یہ مایوسی کس چیز کی ہے؟ اور پھر بلومبرگ ایک میگزین ہے جو کہ پھر سے میں کہتا ہوں ساری دنیا میں اکانومیز کو، ہر ملک کی اکانومی کے اوپر تبصرہ کرتی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی جو اب اکانومی ہے وہ سسٹینیبل راستے پہ چلی گئی، اور آگے انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ ملک صحیح طرف آگے جا رہا ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے.
تو میں اس لیے اپنے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بیلنس کریں. تنقید تو اچھی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو بتائیں, اس کا بھی تو بتائیں کہ یہ جو ملک میں فائدے ہو رہے ہیں. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. 0519224900. ہمارے ساتھ اگلے کالر کون ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. منیر منصور علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی منصور صاحب آپ بات کیجئے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. جی بہت بہت شکریہ وزیر اعظم عمران خان سر کا. اور میں بس یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو میرا گھر میرا پاکستان اسکیم ہے اس کے تھرو میں نے اپنا گھر لیا ہے. تو اس بات پہ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی جو پروسیس تھا جس کے تھرو بہت ایزی وے میں مجھے میزان بینک کے تھرو مجھے اپنا گھر ملا. آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں. تو اس بات بس یہ بات مجھے شیئر کرنی تھی کہ ان کی پازیٹیو تھاٹ اور اچھی چیزوں کی وجہ سے. شکریہ جی بہت بہت شکریہ. اگلے کالر سے سوال اگر ہے تو ضرور کیجئے. 0519224900. جی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ظفر سعید الوی لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی ظفر بھائی سوال کیجئے گا وزیر اعظم صاحب سے. ایک سوال ہے انصاف کے حوالے سے. ملک بھر میں انصاف کا نظام جتنا مفلوج ہو گیا ہے ایک عام آدمی عدالتوں کا رخ کرنے سے گھبراتا ہے. جیسا کہ صاحب آپ نے خود کہا تھا کچھ دن پہلے کہ ہم بدقسمتی سے کرپشن کے ملزموں کو سزا تک نہیں دلوا سکتے. تو وزیر اعظم صاحب ایک عام آدمی کس سے انصاف مانگے؟ مہربانی فرما کے آپ انصاف کا کوئی ایسا نیا نظام ایسا میکانزم سیٹ کر جائیں تاکہ ہر کسی کے لیے انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے. جی شکریہ. دیکھیں 25 سال پہلے جب پارٹی بنائی تھی اس کا نام انصاف کی تحریک رکھا تھا, تحریک انصاف. اور اب ہمارا جو گول تھا, ہمارا جو نظریہ تھا وہ اسلامی فلاحی ریاست تھا. اب میں اس کے اوپر بھی ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں میں کئی دفعہ میں دیکھتا یہ ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں عمران خان نے کہا تھا ریاست مدینہ بن جائے گی, دیکھیں یہ بھی برا ہے وہ بھی برا ہے. یعنی کہ جو 70 سال میں اس ملک کے چیزیں خراب ہوئی ہیں وہ عمران خان نے ایک دم ہی آگے ٹھیک کر دینی ہے. دیکھیں میں نے تو یہ کبھی آپ کو نہیں کہا تھا کہ ایک دم یا دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی. میں نے تو 25 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سفر شروع ہوگا وہ نظام وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست بنائی تھی, جس کی جو ماڈل بنایا تھا, جس سے مسلمانوں نے دنیا کی عظیم سویلائزیشن کتنے 100 سال تک رہے تھے. تو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں جب 25 سال پہلے جب یہ کہا تھا تو کیا میرا ذہن میں کیا تھا. دیکھیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پہ چلو. تو ہم وہاں تو پہنچ کبھی بھی نہیں سکتے کہ جدھر وہ اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے, لیکن انہوں نے حکم دیا ان کے راستے پہ چلو. اور علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کا معاشرہ اوپر آتا ہے تو وہ ہمیشہ اسی راستے پہ چل کے اوپر آتا ہے. جب نیچے چلا جاتا ہے تو اس راستے سے دور ہو جاتا ہے, جب اوپر آتا ہے تو اس راستے پہ چلتا ہے. اب دیکھیں وہ راستے میں ذرا اپنی قوم کے لیے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آج, یہ آپ سب نے ضرور سمجھنا ہے. اور میں اپنے خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں دو قرآن کی آیتیں ہیں اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو حدیث ہے, یہ ذرا پلیز اپنے ذہن میں ڈال لیں. ایک کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں, جدھر طاقتور کو وہ جب جرم کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی, لیکن صرف کمزور کو سزا ملتی تھی. اور انہوں نے پھر کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. اصل میں وہ کہہ رہے ہیں قانون کی حکمرانی, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور دوسری قرآن کی آیت ہے, اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں سب سے عظیم قوم بنایا ہے دنیا کی امامت کرنے کے لیے. تم اور ہے امر بالمعروف, تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور برائی کو دباتے ہو, بدی کو کرش کرتے ہو. یہ اگر آپ سمجھ جائیں نا, میں اپنی قوم کو آج کہہ رہا ہوں,
آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں. سارے مسئلے ادھر سے شروع ہوتے ہیں. ہمارا جب ملک بنا, ہمارا جو گریٹ لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح, ان کے سب ایک چیز ان کو جانتے تھے کہ وہ قانون کی بالادستی پہ کھڑے تھے. وہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے, اپنے اوپر قانون رکھا ہوا تھا, اپنی مثال سے ملک چلاتے تھے. وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے تھے. اور سنت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح انہوں نے مدینہ کی ریاست میں قانون کی بالادستی پہلے قائم کی, خوشحالی نہیں پہلے آئی تھی, پہلے قانون کی بالادستی آئی تھی, قانون کی حکمرانی آئی تھی. کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. 2 خلیفہ وقت ان کو جا کے عدالت میں کھڑا ہونا پڑا. اور پھر دوسری آیت, یہ جو میں نے یہ جو آیت آپ کو بھی بتائی ہے کہ دیکھیں ایک معاشرہ جو مدینہ کی ریاست کی جو انہوں نے بنیاد رکھی تھی, وہ حکومت کو نہیں کہا, عوام کو کہا کہ تمہیں اللہ نے سب سے عظیم قوم بنایا ہے, لیکن ساتھ کہہ دیا کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو کرش کرتے ہو. اب ان دو کو آپ کے سامنے لے لیں. میں آپ سب کے سامنے اب یہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا آپ نے اس لیے سمجھنا ہے کہ مجھے اپنے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہے نا وہ ہیں یہ. اب یہ دیکھیں, ہماری جب سے پاکستان بنا, پہلے تو آتے ساتھ ہی جیسی قائد اعظم گئے دنیا سے تو وہ جو نظریہ ضرورت آ گیا. نظریہ ضرورت کیا تھا؟ قانون کی بالادستی ختم کر دی. قانون کی نظریہ ضرورت آ گیا یعنی کہ طاقتور کے لیے آپ نے ایک اور قانون بنا دیا. وہ پھر چلتا ہی آیا. طاقتور کے لیے ہمیشہ اس ملک میں اور قانون آ گیا اور کمزور کے لیے صرف کمزور جیلوں میں جاتے تھے. میں نے جب 8 دن جیل میں گزارے مشرف کے دور میں, وہاں سب غریب لوگ تھے. اور آج بھی آپ جیلوں میں چلے جائیں آپ کو کوئی طاقتور ڈاکو نہیں ملے گا, غریب لوگ ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے ایک چیز سمجھیں, معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. معاشرہ بدی کو خود کرش کرتا ہے. معاشرہ ایک سگنل دیتا ہے کہ ہم یا مجرموں کو, کرپٹ لوگوں کو کوئی جگہ نہیں ہے اس معاشرے کے اندر. اس سے لوگوں کے اندر خوف آتا ہے. کرائم کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں. اگر آپ مجرموں کو, ایک آدمی ہے جھوٹ بول کے, عدالت اس کو مجرم قرار دیتی ہے, اربوں روپے کی پراپرٹیز لڑنا, پہلے اپنے بچے باہر بھگا دیے. کہیں سنا دنیا کے اندر کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر کے بچے باہر بٹھا دیے اور اربوں روپے کی پراپرٹیز پہ رہ رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی اس سے پوچھو, وہ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا میرے بچے باہر چلے گئے. دوسرا جو اپوزیشن لیڈر ہے اس نے اپنے بیٹے کو باہر بھجوا دیا ہے, اپنے داماد کو باہر, اور اس کا داماد اور ان کے بیٹے ان کے نون لیگ کے دور میں باہر بھاگے تھے اور اسحاق ڈار باہر بھاگا تھا. ہمارے دور میں نہیں بھاگے تھے. کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا, میں نے عدالت پہ کھڑے ہو کے 8 مہینے ایک چیز جواب دی, میں تو باہر نہیں بھاگا. یہ کیوں باہر بھاگے ہوئے ہیں؟ اب جب یہ باہر بھاگے ہوئے ہیں اور ہم ان کو معاشرہ ایسے ٹریٹ کر رہا ہے کہ یہ جیسے کوئی بڑے پولیٹیشین ہے, یہ کوئی بہت بڑا کوئی ڈیموکریٹ ہے. اگر معاشرہ ان کو سگنل یہ دے گا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو چوری میں پھر کیا برائی ہے؟ پھر اگلی بات کریں, میں کام کیوں کروں, میں کیوں محنت کروں, پڑھائی کروں, محنت کروں, صبح سے 8-9 گھنٹے کام کروں, محنت کر کے پیسے کماؤں, اور دوسرا آدمی قبضہ کر کے کسی کا گھر, کسی کی زمین, طاقتور اربوں پتی بن جائے. کبھی آپ نے سنا ہے امریکہ کے اندر کوئی قبضہ گروپ؟ کبھی انگلینڈ میں قبضہ گروپ سنا ہے؟ کبھی یورپ میں سنا ہے قبضہ گروپ؟ قبضہ گروپ کیا ہے؟ طاقتور کمزور کے اوپر, بیچاری بیوہ ہوتی ہے اس کے قبضہ کر لیا, کمزوروں کے اوپر قبضے کر لیتے ہیں. تو یہ قانون کی بالادستی نہ ہونے سے ہے. مجھے کہتے ہیں جی شہباز شریف آپ اس سے اپوزیشن لیڈر ہے جناب, آپ اس سے ملتے نہیں ہیں, ہاتھ نہیں ملاتے, اس سے بیٹھتے نہیں ہیں. میں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا, میں اس کو قوم کا مجرم سمجھتا ہوں. اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے ایک ملک میں, 1.5-2 گھنٹے کی یہ تقریریں کرتا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے. تقریر نہیں ہوتی, زیادہ تر جاب اپلیکیشن ہوتا ہے, لیکن 1.5 گھنٹہ لیتا ہے وہاں. ابھی تک یہ نہیں جواب دے سکا کہ جو اس کے بیٹے کا رمضان شوگر مل ہے, ایک نام اس کا کیا نام تھا اس کا, مقصود چپڑاسی. مقصود چپڑاسی
ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 400 کروڑ روپیہ کیسے آ گیا؟ 1600 کروڑ روپیہ، 16 ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ کیسے آ گیا؟ جب وہ جی انتقامی کاروائی ہو گئی، کبھی ایڈجرنمنٹ لے لیتے ہیں. میں تو عدلیہ سے اپنے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کا مسئلہ حل کریں. ہماری ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے کہ ایک آدمی نے جواب دینا ہے. نیب میں اس نے 8 ارب روپے کا جواب دینا ہے، جدھر ٹی ٹیز لگی ہوئی، جی پیسے کدھر سے آ رہے ہیں؟ وہ کوئی چینی والا ہے، کوئی پتہ نہیں فلودہ والا ہے، جو کبھی ملک سے باہر نہیں گئے، وہ باہر سے کروڑوں روپے ان کو بھیج رہے ہیں. کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. ہمیں کہے جی میرے اچھا اس سے پوچھے جی بیٹے کا، اور جی بیٹے کو باہر بھجوا دیا اس سے جی جا کے پوچھے. یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ یہ کون سے مہذب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے؟ اور مجھے کہتے ہیں جی اس کو اپوزیشن لیڈر عمران خان ملتا نہیں ہے. میں اگر اس کو ملتا ہوں تو میں اس کا مطلب کہ جرم کوئی بری چیز ہی نہیں ہے. میں اپنے معاشرے کو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہوں. اگر معاشرے کے اندر آپ نے تباہ کرنا ہے تو ایٹم بم سے نہیں تباہ ہوتا، آپ اس کی اخلاقیات ختم کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور چور کو آپ کچھ نہ کریں اور چھوٹے چھوٹے چوروں کو بیچاروں کو جیلوں میں ڈال دیں. اس لیے میری قوم کو 2 چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. آپ نے اگر دیکھنی ہے کہ خوشحال معاشرے، میں نے ساری زندگی ساری دنیا میں ٹریول کیا کرکٹ کی وجہ سے، میں نے دنیا کے نظام دیکھے ہوئے ہیں. سوئٹزرلینڈ کچھ نہیں ہے وہاں سوائے گائے بھینسیں اور پہاڑ ہیں. گائے بھینسیں نہیں، گائے اور پہاڑ ہیں. سب سے خوشحال علاقہ دنیا کے اندر. آپ کیوں ہیں خوشحال؟ ورلڈ بینک کا ایک انڈیکس ہے جس کو کہتے ہیں رول آف لا انڈیکس، یعنی کدھر قانون انصاف سب سے زیادہ ہے. سوئٹزرلینڈ میں تقریباً 100% ہے. مسلمان ملکوں کسی کا 7% ہے، کسی کا 8% ہے، کسی کا 15% ہے. ہم جو اس عظیم شخصیت کے امتی ہیں، ہم امتی کا یہ حال ہے کہ ہم انصاف نہیں قائم کر سکتے. اور انہوں نے جس عظیم شخص نے کہا ہوا کہ تمہاری قوم برباد ہو جائے گی اگر طاقتور کو نہیں تم پکڑو گے، اور وہ ملک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں ہے لیکن وہ ان کی سنت پہ چلتے ہیں، اور وہ رحمت العالمین ہے، سب انسانوں کے لیے وہ پیغام لے کے آئے تھے. تو اس کا مطلب کہ جو بھی انسان انسانی معاشرہ ان کے پیغام پہ چلے گا، وہ اس کو فائدہ، اللہ کی برکت آئے گی اس پہ. جو بھی آج آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں جو امیر ملک ہیں، ان ساروں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں قانون کی بالادستی ہے. وہاں بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اس طرح پھول نہیں پھینکا کرتے ان کے اوپر. صحافی کہہ رہے ہیں جی وہ مجرم باہر لندن میں، اس سے جی تقریر کرنے کا موقع دے. صحافی کہہ رہے ہیں، سینئر صحافی، تو پھر جیل بھی کھول دیں. مجھے یہ بتائیں جیلوں میں وہ بیچارے غریبوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو بیچارے وہ جب جیل میں جاتے ہیں ان کے بیوی بچوں کو کھلانا پلانے کا نہیں ہوتا، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پریویلیج کلاس بنا دینی ہے، وہ قانون کے اوپر ہے، اور عمران خان جی بہت برا ہے، دیکھیں جی وہ ملک کو ساتھ نہیں لے کے چل رہا. میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہوں، جو بھی ہو. یعنی جس کا نظریہ میرے سے نہیں ملتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہ ہے، پی ٹی ایم ہے، ٹی ایل پی ہے، جو بھی ہے دنیا میں، بلوچ ہے، جو خوش نہیں ہے، سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن مجرموں سے میں اگر جس دن میں ان کو این آر او دوں گا، ان سے مفاہمت کروں گا، میں اس ملک سے اور اللہ سے غداری کروں گا. آج اگر آپ نے دیکھنا ہے یہ جو کامیاب معاشرے ہیں، سنگاپور جو ہمارے سامنے اوپر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، جیسے ان کا وزیر پکڑا گیا کرپشن پہ، اس نے خودکشی کر لی، کیونکہ اسے پتا تھا معاشرے پہ اب میرا کوئی جگہ نہیں ہے. امریکہ کے اندر ایک برنی میڈوف تھا، اس نے بہت بڑا معاشرے کے اندر اس کا نام تھا. اس کا جب فراڈ پکڑا گیا، بیٹے نے خودکشی کر لی، بیوی نے طلاق دے دی، اور جو دوسرا بیٹا وہ گھر میں ہی رہ گیا اور وہی مر گیا، اس نے نکلا ہی نہیں گھر سے، کیونکہ معاشرے میں جگہ ختم ہو گئی. ہم جب تک، میں تو اپنی پوری کوشش کروں گا لیکن میں اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں، جب تک آپ عشق تو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب تک ان کے راستے پہ نہیں چلیں گے، انہوں نے جو احکامات دیے وہ ان پہ نہیں کھڑے ہوں گے، یہ نہ سمجھے کہ صرف عمران خان آ کے کچھ جادو کا ڈنڈا ہلائے گا اور سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایک ہم نے مل کے جدوجہد کرنی ہے.
جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے اور ہمیں احساس ہے کہ بہت سے لوگ بیرون ملک سے بھی اور پاکستان سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کال ملے. اگر آپ کی کال نہیں ملتی تو میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتاتا ہوں. یہ سٹیزن پورٹل کی ویب سائٹ ہے citizenportal.gov.pk. اس پر بھی آپ اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں. پھر پرائم منسٹر کا جو پورٹل ہے, جو ایپ ہے, وہ آپ اپنے فون پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی شکایت کا وہاں بھی ازالہ نہیں ہو رہا تو پھر ایک ہیلپ لائن ہے, یہ آپ ضرور نوٹ فرمائیں. اس ہیلپ لائن پہ آپ کال کریں اور اپنا ریفرنس نمبر بتائیں, جو آپ کی شکایت کا جو آپ کو کوڈ نمبر آتا ہے وہ بتائیں اس ہیلپ لائن پہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, 051-900-111 051-900-111. اور ایک واٹس ایپ نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں جس پہ آپ اپنا اگر شکایت کا ازالہ نہیں ہوتا تو آپ اپنا کوڈ وہاں پہ بھی بھیج سکتے ہیں, اپنا پرابلم وہاں پر بھی بھیج سکتے ہیں. اور وہ واٹس ایپ نمبر ہے, نوٹ فرما لیجئے, +92-341-057-5300. بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے. آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں. آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھتی گئی ہیں. اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں. سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے. زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں, ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں. کشمیر کے زعفران زاروں سے اٹھنے والے سنتور کے سر جب مہکتے ہیں تو وطن کسی جنت سے کم نہیں لگتا. علی رضا کی سنتور سے جو دھن نکلتی ہے اس میں کشمیر کی آزادی کی امنگ بھی ہے اور پاکستان کی سلامتی کی دعا بھی.
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से आप बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं कौमी नशरियाती राब्ते पे। ये प्रोग्राम हर जगह पहुंच रहा है, रेडियो पर भी, इंटरनेट पर भी। 0519224900 ये नंबर है जिस पे हमारे साथ अगले कॉलर हैं। कौन? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं डॉक्टर शहनाज बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। आपका ताल्लुक, मेरा इमरान खान साहब का सवाल है, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तो मैं भी इंसाफ ही से मुतल्लिक सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी हुकूमत ने हमेशा कानून की बाला तक। नूर मुकद्दम कत्ल केस एक बड़ा केस है जिसने अवाम की तवज्जो हासिल की है। हम देखते हैं कि नूर मुकद्दम के कातिल को अदालत में कभी 20 चेयर पर और कभी स्ट्रेचर पर लाया जा रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में इसकी ज़हनी और नफ्सियाती हालत ख़राब साबित करके रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जा रही है और कहानी हमें कुछ इस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। हम पाकिस्तान की अदालती तारीख पर नज़र डालते हैं तो हमें कई ऐसे केसेस मिलते हैं जिनमें ताकतवर और साहिब हैसियत मुल्ज़िमान जो हैं वो उनकी जाली बीमारियों से रिलीफ हासिल किया गया। हमारे साहबका नवाज शरीफ साहब जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, और जरदारी साहब और शाहरुख चतोई केस इसकी बड़ी मिसालें हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी ऐसा कब तक होता रहेगा, और इस तमाम सूरत हाल को हुकूमती सतह पर अमली अंदाज में किस तरह से ठीक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है? जी शुक्रिया जी। देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमारा जो सारा मुल्क के अंदर एक हम एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि ताकतवर जो है ना वो प्रिविलेज्ड है, उसके लिए वो चोरी भी करे, डाके मारे, जो भी करे, उसके लिए कोई ख़ास पोजीशन है। वो जेल में भी जाएगा तो VIP सेल्स है उसके लिए। उसके वो जब जाएगा अदालत के अंदर तो अपने पूरे चमचे लेके जाएगा, वो फूल फेंकेंगे उसके ऊपर। मैं आपको फिर से ये कहता हूँ कि मैं इसलिए तो मैंने अपनी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ रखा था। ये एक चीज़ है, अगर हम एक चीज़ ठीक कर दें, मुझे कोई कहना कि एक चीज़ आप ठीक करें तो मुल्क ठीक हो जाएगा, कानून की बालादस्ती। जिस दिन हम ताकतवर को ये प्रिविलेज, और मैं अकेला नहीं हूं ना, बदकिस्मती ये है, मैं तो कोशिश करूं, अदालतें आज़ाद हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, हमारे जो इदारे हैं उनके ऊपर हम पूरी कोशिश करें। मसलन नैब है, अब नैब आज़ाद है, लेकिन मैं अब पूरी कोशिश कर रहा हूं कि नैब के अंदर वाइट कॉलर क्राइम की एक्सपर्टीज आए। हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है। ये जो डाकू हैं बड़े बड़े, इन्होंने चोरी इतने पैसे किए हुए हैं, ये बड़े बड़े वकीलों को पैसे दे देते हैं। वहाँ हमारा सरकारी वकील होता है, उसके पास पैसे बड़े का, उसको हम कम पैसे पे लेते हैं। वो सरकारी वकील जो बड़ा पैसा होता है वो डेट्स पे डेट्स लिए जा रहा है। अभी आप इनकी देखें तो सही कि ये जो बड़े हमारे ये रॉयल फैमिली बनी हुई है कि कानून के ऊपर है, इसका एतजाज़ हसन ने बड़ी अच्छी बात की थी, द शरीफ डॉक्ट्रिन, कि इनके लिए कानून ही कोई लेता है, ये हमेशा ही बच जाते हैं। या ये जजेस को इनकी माजी, मैं अभी नहीं बात कर रहा, माजी के अंदर या ये जजेस को पैसा खिलाते हैं और या फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, जो माफिया है, जिसको जस्टिस खोसा ने कहा था सिसिलियन माफिया। तो इन्होंने अपने लिए और ताकत, क्योंकि इनके लिए एक्सेप्शन है, बाकी भी ये कर लेते हैं। तो ये जहाद है, ये मैं आपको फिर से कहूँ, ये अल्लाह का काम है। इब्न खालदून कहता है कि अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पे भेजा ही एक वजह से है कि मेरी ज़मीन पे इंसाफ कायम करो। तो ये हम सब ने मिल के लड़ना है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी तो जहाद है ये। मैं तो सुबह उठता हूँ और कोशिश होती है कि ये मैं हर रोज़ अपने मुल्क के लिए किसी तरह जो अपना कमज़ोर तबका है इसको हम इसके साथ खड़े हों। और मैं ये जो आपने केसेस भी बताए हैं इनके अंदर मैं पर्सनल इंटरेस्ट लेता हूँ, मैं खुद IG से बात करता हूँ, लेकिन असल में अदलिया के अंदर भी चेंजेस है। और उसमें मैं आपको कहूँ इसी हफ्ते इंशाल्लाह हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पहली दफ़ा पाकिस्तान के 74 सालों में उसके अंदर हम इस्लाहत लेके आ रहे हैं। और दूसरा भी हम काम करने लगे हैं। मैं आपको ज़रा एक मिसाल देता हूँ कि यहाँ कैसे ताकतवर, सिर्फ ये पॉलिटिशियंस ही नहीं, यहाँ कार्टेल्स बने हुए हैं, माफियाज बने हुए हैं, जो कि सारे मिल के इकट्ठे हो जाते हैं, कार्टेल्स मतलब मोनोपोली बना के, तो वो चीज़ों की कीमतें ऊपर करते हैं और आवाम के ऊपर महंगाई कायम कर देते हैं और बड़ा पैसा बनाते हैं। अब इसके ऊपर मैंने सारे जो रेगुलेटर्स, ये मैं आपको ज़रा समझा रहा हूँ कि सिस्टम, रेगुलेटर क्या होता है। रेगुलेटर वो होता है जिसका काम अवाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। इन बड़े बड़ी कार्टेल से, ये जो बड़े बड़ी मोनोपलीज हैं, ये जो इकट्ठे होकर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके और
कीमतें ऊपर कर देते हैं। तो मैंने रेगुलेटर्स को बुलाया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे बताओ कि क्या वजह है कि तुम नहीं कर सकते कंट्रोल। अब ज़रा मैं आपको ये बताता हूँ कि रेगुलेटर्स ने मुझे बताया क्या है। उन्होंने ये बताया, 8 रेगुलेटर्स को मैंने बुलाया अपने पास, और उन्होंने मुझे ये बताया कि इस मुल्क के अंदर जब से वो कोशिश कर रहे हैं, वहां ये जो बड़े बड़े कार्टेल्स हैं ये जाके अदालत से स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। 808 रेगुलेटर्स ने बताया कि 800 स्टे ऑर्डर्स हैं, और स्टे ऑर्डर्स किस चीज पे हैं? जो कि पैसा अनाउंस कर दिया है कि इन मसन चीनी का माफिया है या जो भी बड़े बड़े माफिया हैं उसके, या मिसाल दे रहा हूं कि आटे का या उसका सीमेंट का, उन्होंने कहा इन माफियाज ने जाके स्टे ऑर्डर ले लिए, और स्टे ऑर्डर में कितने पैसे फंसे हुए हैं? 250 अरब रुपया बैठे हुए वो स्टे ऑर्डर लेके। वो जो रेगुलेटर है वो कोई काम ही नहीं कर सकता, और वो आराम से वो पैसे बनाते जा रहे हैं। और 250 अरब रुपया, सोचे मेरे पास अगर 250 अरब रुपया आ जाए तो मैं तो सीधा एहसान राशन पर डाल दूं और लोगों की जिंदगी आसान करूं। दूसरी चीज, एक और चीज जरा सुने, एफबीआर के साथ, एफबीआर के पास इस वक्त आप हैरान होंगे, 2500 अरब रुपए की अदालत में केसेस फंसे हुए हैं। 2500 अरब रुपया एफबीआर पे। अब हो सकता है इसके अंदर, एफबीआर के अंदर भी लोग बैठे हों जिन्होंने खुद ही मदद कर रहे हैं, उनको पैसा चला और उसकी वजह से वो केसेस कंटेस्ट नहीं कर रहे। अब ये फंसे किधर हुए हैं? कमिश्नर अपील्स पे फंसे हुए हैं, एप्लाइड ट्राइब्यूनल्स में फंसे हुए हैं, हायर कोर्ट्स में कोई 30% हायर कोर्ट्स में फंसे हुए हैं। 19,000 कस्टम्स के केसेस हैं जिसमें 270 अरब रुपया फंसा हुआ है। अब देखें ये सारा है, अगर आप हमारा इंसाफ का निज़ाम फंक्शन कर रहा हो, अब सोचे मेरे पास ये पैसा आ जाए, 2,500 अरब तो सिर्फ टैक्स के एफबीआर के पास फंसा हुआ है, सिर्फ 8 रेगुलेटर्स का 250 अरब रुपया फंसा हुआ है, और ये सिर्फ क्योंकि ताकतवर के पास वकील तकड़े हैं, वो चलने नहीं देते। कमज़ोर नहीं करता कुछ। देखिए, कमज़ोर की चोरी से कभी मुल्क नहीं तबाह होता, ताकतवर की चोरी से तबाह होता है, और ये आपके सामने है। तो हम अब कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी हम अदालतों के पास जा रहे हैं कि इसको करें, ये इजाज़त ना दें कि रेगुलेटर, अच्छा रेगुलेटर का स्टे ऑर्डर कैसे आ जाता है? रेगुलेटर तो अच्छा वो चेक करने जाते हैं कहीं, उधर स्टे ऑर्डर आ जाता है। तो इसके ऊपर हम अदालतों से आ रहे हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी ठीक कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको खुशखबरी दूंगा ये चंद महीनों के अंदर। जी, अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम इमरान है और मेरा ताल्लुक डेनमार्क से है। जी जी, मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से बात करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको ताज़ तहसीन पेश करता हूँ कि आप हमेशा ओवरसीज़ के बारे में फिक्रमंद रहते हैं, उनकी वैल्यू को समझते हुए उनको तमाम सार सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। तो आप ही की वजह से पहली दफ़ा हमें शनाख्त मिली है। तो सर, इस समय जो सबसे बड़ा मसला डेनमार्क में है वो PIA जबकि दोबारा अपना फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर रही है, उसमें डेनमार्क को नजरअंदाज कर दिया गया है, और उसकी वजह ये बता दी गई है कि यहाँ पे सेल बहुत कम हो गई है। सर, ये नहीं बताया कि सेल क्यों कम हुई है। उनके जो पीपल्स पार्टी के दौर में यहाँ पे GS में बिठाए गए थे, तैनात किए गए थे, उन्होंने यहाँ पे करप्शन की है। उन्होंने इस्लामाबाद में अपने बड़े प्लाजे सर बना लिए, लेकिन अपनी कौमी एयरलाइन का, अपने मुल्क का उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। उन्हीं की वजह से यहाँ पे अभी PIA बंद हो रही है। तो एक वक्त था 100 मिलियन की सेल थी डेनमार्क, लेकिन जब से ये ठेका दिया गया है PIA का, उस वक्त से सेल बिल्कुल कम हो गई है। सर, आप यहाँ पे PIA के अपने बंदे लगवाएं, 1 महीने से आप फर्क देख लीजिएगा कि PIA किस तरह तरक्की करती है। मैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूँगा, और जो MD-PI हैं उनसे मैं फौरी तौर पे पूछूंगा डेनमार्क का ये सिचुएशन क्या है, इसके ऊपर मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा। जी, अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं ये एक मिनट मैं सिर्फ आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, मेरा फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सिटीजन पोर्टल है जिसके ऊपर आप कोई भी चीज़, कोई आपको मसले मसाइल हो, कई दफ़ा ज़्यादातर मैंने देखा है लोगों के पास ये कब्ज़े किए होते हैं उनकी ज़मीनों पे, ये ताकतवर के,
پلیز اس پورٹل کے اوپر مجھے انفارمیشن دیں اور اس کے بعد آپ کو اگر کسی بھی اگر رسپانس نہیں ملا پھر سے سیکنڈ ٹائم دیں اور میں خود وہ دیکھوں گا پورٹل اور میں خود اس کے اوپر ایکشن لوں گا. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سردار قرب شہزاد جنرل سیکرٹری تحصیل لورا سے بول رہا ہوں. جی بات کیجیے وزیر اعظم سے. سر جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بلدیاتی انتخاب میں ہم بری طریقے سے آ رہے ہیں. ہلو. جی سن رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلدیاتی انتخاب ہم برے طریقے سے آ رہے ہیں اس وجہ سے کہ ٹکٹ سسٹم کی جو تقسیم ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکی. ٹکٹ اپنے رشتہ داروں اور پیسے والوں لوگوں کو دیا گیا ہے, پارٹی ورکروں کو نظر انداز کیا گیا. اس کا اثر جنرل الیکشن میں بھی پڑے گا. ہلو. جی اس کا اثر جنرل الیکشن میں بھی پڑے گا. آگے آپ کی اس کی کیا پالیسی ہے؟ اس کی بڑی سیدھی پالیسی ہے کہ میں نے آپ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اب یہ جو بڑے ٹکٹس ہوں گے تحصیل ناظم کے یا ڈسٹرکٹ ناظم کے, یہ میں جب تک ان کو خود نہیں دیکھوں گا تو میں بالکل نہیں دوں گا. کسی نے اپنے رشتہ دار کو اگر کہا کہ میرے رشتہ دار کو ٹکٹ ملے تو وہ ایک اسپیشل کمیٹی بنے گی میرے نیچے جو پہلے دیکھے گی کہ کیا رشتہ دار میں اہلیت ہے یا نہیں ہے, یعنی میرٹ کے اوپر ہم دیکھیں گے. اور اب اس طرح جو آپ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ٹکٹس غلط دیے گئے اور وہ بدقسمتی سے کیونکہ بڑا جلدی الیکشن کروایا گیا, مجھے ٹائم نہیں ملا اور ہمیں رزلٹ اچھا نہیں آیا. حالانکہ ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے, آپ اگر دیکھیں ووٹ کتنی پڑی ہے, لیکن کیونکہ ٹکٹس نہیں دیا اور ہمارے اپنے لوگ کھڑے ہو گئے ان کے خلاف تو تحریک انصاف سے لڑ پڑی جس کی وجہ سے نقصان ہوا. یہ آگے نہیں ہوگا. جی ایک سوشل میڈیا پہ کسی نے کہا کہ امپورٹڈ موبائل فونز جو ہیں ان پر ٹیکس جو ہے اس بہت زیادہ ٹیکس ہے. کیا پاکستان میں آئی ٹی اور ڈیجیٹل گروتھ کو یہ چیز روکے گی نہیں؟ دیکھیں دو چیزیں میں آپ کو صرف کہوں. ایک سب سے پہلے کہ جب تک ہم اپنے ملک میں چیزیں نہیں بنائیں گے ہم امپورٹ کرتے رہیں گے, ہمیں مسئلہ آتا رہے گا کہ ڈالرز کی کمی ہوتی جائے گی, اس کے بعد روپے پہ پریشر پڑے گا, روپیہ گرے گا تو مہنگائی ہو جائے گی. اس لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ میڈ ان پاکستان میں چیزیں بنیں. اب دیکھیں یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے یہ سارے میڈ ان پاکستان ہیں, میں کوئی باہر کے کپڑے نہیں پہنتا اور میری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر چیز اپنے ملک میں بنائیں. سب کچھ بن سکتا ہے پاکستان میں. ہمیں ایک ٹریڈنگ ملک بنا دیا گیا تھا, ساری چیزیں جو بھی ہو جی باہر سے امپورٹ کر لو, اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ نہ ہونے دو. تو ہم چاہتے ہیں یہاں موبائل فون بنے. ہم اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں باہر سے موبائل امپورٹ کرنے سے, اور جب ہم یہ ڈیوٹیز ہائی کریں گے تو یہاں موبائل کمپنیز انٹرسٹڈ ہیں پاکستان میں. مثلا سیمسنگ میرے خیال میں آ گئی ہے, انہوں نے پاکستان میں موبائل بنانے شروع کر دیے. تو ایک تو ہمارا سب سے زیادہ زور ہونا چاہیے کہ پاکستان میں چیزیں بنیں. دوسری چیز میں ایک لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ابھی IMF کے پیکج میں انہوں نے کچھ ٹیکسز ایکسٹرا لگا دیے 300 ارب روپے کے کچھ. دیکھیں یہ بھی آپ کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. ہماری پوری یہ IMF کا بجٹ نہیں ہے, اس میں ہماری کوشش کیا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کیا جائے. پہلے ہم جب ایگزیمپشنز دیتے تھے اور جب ہم ایگزیمپشن دیتے ہیں کہ جی انڈسٹری زیادہ تیز آگے بڑھے تو اس کو ہم ایگزیمپشن دیتے ہیں ٹیکس سے, ہمیں پتہ چلا کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ٹیکس چوری کر لیتے ہیں. اور میں اپنی قوم کو یہ دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں. ایک تو میں نے قانون کی بالادستی کی بات کی. دیکھیں 22 کروڑ لوگوں کا 20 لاکھ لوگ ٹیکس دے کے بوجھ نہیں برداشت کر سکتے. ہم دنیا میں تقریباً سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں, اور اگر 20 لاکھ لوگ ہی صرف ٹیکس دیں گے 22 کروڑ لوگوں میں تو ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ آپ کہنا میرے سے چاہتے ہیں جی ہر روز کی جی ہمارے اسکول نہیں, تو ایک تو 70 سال کے پرابلم ہی کہتے ہیں کہ عمران خان ایک دن میں حل کر دے. جی یونیورسٹی نہیں چل رہی, اسکول نہیں چل رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, ریلوے کا حال دیکھیں, وہ فلانی کا دیکھیں. جب ہم ٹیکس ہی نہیں دیں گے تو میرے پاس پیسہ کدھر سے آئے گا ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ اور اگر آپ دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیں گے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر جائیں گے. تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کیا جائے. اور میں FBR کی بھی ہم پوری ریفارمز میں لگے ہوئے ہیں کہ FBR کے اندر بھی آٹومیشن آئے. ہم نے وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آئے ہیں کیونکہ
کئی لوگ بڑا سیلز ٹیکس چراتے تھے، تو اس کے لیے بھی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں، اور بڑی دیر سے کوشش ہو رہی تھی، یہ اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ اندر سے ایف بی آر کے وہ ہونے نہیں دیتے تھے، کیونکہ ان کا بھی پیسہ بنتا تھا، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ہم آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور میں یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری اکانومی ڈاکیومنٹ ہو تاکہ ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے، اور ہم ان کے لوگوں کے بھی پیچھے جانے لگے ہیں۔ میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں اور وہ ٹیکس زیرو دیتے ہیں، ان کو میں آج کہنے لگا ہوں کہ ہمارے پاس اب ساری آپ کی ڈیٹیلز آنی شروع ہو گئی ہیں، میرے پاس آنی شروع ہو گئی ہیں ڈیٹیلز، اور ہم آپ کو ایک دفعہ موقع دیں گے کہ آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں، اس معاشرے کے اوپر ساری فیسلٹیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر اگر آپ پکڑے جائیں ٹیکس نہ دیتے ہوئے، سیدھا جیل میں جاتے ہیں، کوئی بیل نہیں ہے۔ ہم نے ابھی تک کیوں بدقسمتی سے کوئی ہم نے ٹیکس کے اوپر اس طرح کی کارروائی نہیں کی، جس کی وجہ سے آج یہ حال ہے کہ ہندوستان تقریباً ہمارے سے دگنا ٹیکس اکٹھا کرتا ہے، یعنی ان کی ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہمارے سے دگنی ہے۔ تو ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہر شہری کو ٹیکس دینا پڑے گا، تاکہ ہم ان کے ٹیکس سے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالیں۔ جی، خبروں کی ہیڈ لائنز آپ تھوڑی دیر میں دیکھیے گا، کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جناب۔ جی کون صاحب بات کیجیے؟ جی میں محمد شہزاد بول رہا ہوں بہاولپور سے۔ جی شہزاد بولیں۔ جی السلام علیکم۔ جی محمد شہزاد بول رہا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب، میں لکی ہوں کہ میں اپنے وزیر اعظم پاکستان سے مخاطب ہوں، اور جناب والا 1 گھنٹے سے میں کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کی شہرت اور آپ کی ماشاءاللہ ممتاز ہے، لیکن میرا آجزانہ سوال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا ضمانت دے سکتی ہیں؟ کیونکہ جنہیں عدالتوں نے کرپٹ ڈکلیئر کر دیا تھا وہ اب واپس آ رہے ہیں۔ میری مراد نواز شریف اور زرداری صاحبان سے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسا ایک شخص جو تعلیمی حق رکھتا ہے، تعلیم کا بنیادی حق رکھتا ہے بچوں کے لیے، ہم تو اپنے بچوں کو بیرون ممالک نہیں بھیج سکتے، تو مہنگائی کی وجہ سے خدارہ قابل عمل حقیقی ایجنڈے کے بارے میں ہم آگاہ کیجیے پلیز۔ وزیر اعظم ایک اور کالر لے لیتے، پھر اکٹھا آپ جواب دے دیجیے۔ جی ہمارے ساتھ ہیں کون؟ السلام علیکم۔ اچھا جی وزیر اعظم صاحب پہلے آپ جواب دے دیں۔ میں سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو تعلیم ہے، ہم اس کے اوپر ہم نے کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا جو کرنا چاہیے تھا، اور تعلیم کے بغیر تو کوئی معاشرہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ ہم پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہم نے اب نچلے طبقے کو اسکالرشپس دی ہیں ہماری، اور وہ میں خود اپنے پرائم منسٹر آفس سے اب یہ ساری اسکالرشپس میں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر وہ اناؤنس کروں گا۔ تقریباً 60 لاکھ اسکالرشپس ہیں، اور یہ میں سارا سینٹرلائز کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرٹ پہ دیے جائیں گی، اور مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جو ہمارا طبقہ اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا ان کے لیے اسکالرشپس دیے جائیں۔ 47 ارب روپیہ ٹوٹل ان اسکالرشپس پہ ہے جو ہم خرچ کر رہے ہیں۔ اور ہم نے ایک اور کام کیا، دیکھیں ہمارے 3 سسٹم چلے گئے تعلیم کے۔ ایلیٹ کے لیے وہ انگریزوں کا بنایا ہوا سسٹم تھا، جو تھوڑے سے لوگوں کے لیے انہوں نے اپنی نوکری، اپنی ہندوستان پہ حکومت کرنے کے لیے جس انگلش میڈیم ایجوکیشن بنایا تھا، وہ اوپر کے امیر لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہے عام لوگوں کے لیے اردو میڈیم، اور پھر ایک دینی مدرسے، ایک اور سسٹم چل رہا ہے۔ کہیں بھی دنیا میں 3 قسم کے سلیبس ایک ملک میں نہیں چلتے، لہٰذا ہم نے یہ پہلی دفعہ بڑی مشاورت کے بعد، اور اس میں بھی ابھی ہمیں اس کے اصلاحات کرتے رہیں گے، امپروو کرتے رہیں گے، ایک سلیبس لے کے آئے ہیں سارے ملک میں کلاس 5 تک۔ یہ بڑی دیر لگی ہے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مشکل کام ہے، کیونکہ 74 سالوں میں ایک غلط سسٹم پھیل چکا ہے جس میں عام آدمی کو موقع ہی نہیں ہے اوپر آنے کا، تو ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، پہلے کلاس 5 سے شروع کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جب تک ایک ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے اور دوسرا ان کی تربیت نہیں کریں گے، اس کے لیے ہم نے نبی کی سیرت کی کلاسیں 8، 9 اور 10 کے اندر ہم خاص طور پہ سیرت کی کلاسز دے رہے ہیں، یعنی سلیبس کے طور پہ۔ مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو جو ہمیں حکم ہے قرآن کے اندر، اور اگر آپ نے ایک بڑا انسان بننا ہے
تو دنیا میں تو ان سے بڑا انسان آیا ہی نہیں, اور اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کی زندگی سے ان کی سنت پہ چلو. تو ہم اپنے بچوں کو یہ ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں صحیح معنی میں, یعنی پوری ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں. وہ سائنس پڑھے, ٹیکنالوجی پڑھے, سب کچھ پڑھے, انگریزی بھی سیکھے, لیکن نبی کی سیرت ضرور پڑھے. کوئی کسی زبردستی نہیں ہے دین میں, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سیکھتا ہے یا نہیں, لیکن معاشرہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ بچوں کی کوشش کریں صحیح معنی میں تربیت کرنے کی, کیونکہ اس وقت بہت بڑا ہمارے بچوں کے اوپر پریشر ہے. موبائل فون کی وجہ سے بڑی ہمارے نہیں دنیا کے اندر بڑے مسئلے آ رہے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم ان کی جتنی اچھی تربیت کریں گے, وہ یہ جو مسئلے ان کے آ رہے ہیں وہ ان کا مقابلہ ہی تب کریں گے جب ہم ان کو صحیح تعلیم دیں. جی اگلے کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور بات کیجیے. وزیر اعظم سلام بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. میرا عمران خان صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اپوزیشن اس وقت پلان کر رہی ہے لانگ مارچ کا 23 مارچ کو, تو اس حوالے سے کیا ہے کہ چینی کی صورتحال ہے ملک میں, اور اس حوالے سے عوام میں بھی ایک قسم کی گھبراہٹ جو ہے وہ جا سکتی ہے. تو حکومت کا اس حوالے سے کیا جو ہے اقدامات ہیں اور کیا پلان اس کے لیے ہم نے کیا ہے, اور ہمیں اب گورنمنٹ اس چیز پہ پریشان ہے یا نہیں, تو ہم اس کا کیا حل کریں گے؟ دیکھیں کیا نیا کام کریں گے جو یہ 3 سال سے نہیں کیا. 3 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم آج آ رہے ہیں تو کبھی کوئی بے روزگار سیاستدان کہتا ہے میں گرا دوں گا گورنمنٹ, کبھی کوئی کچھ کہتا ہے. اب گئی جی گورنمنٹ, کل گئی, پرسوں گئی, اور یہ پبلک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں پبلک کو ایک ذوالفقار علی بھٹو نے نکالا تھا, اور اللہ کا کرم ہے کہ جو پبلک نکلی ہے وہ میرے ساتھ نکلی ہے. کبھی بھی مینار پاکستان کو کسی پارٹی نے 4 دفعہ نہیں بھرا. ان ساری 11 پارٹیز کے گلدستے نے پوری کوشش کی, مینار پاکستان نہیں بھرا. 4 دفعہ مینار پاکستان بھرا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ پبلک بیوقوف نہیں ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. آپ سمجھتے ہیں کہ جناب جی مہنگائی ہو گئی تو وہ ہو گیا. ہاں مہنگائی ہے, لوگ تنگ ہیں, لیکن آپ کے لیے نہیں نکلیں گے, کیونکہ آپ نکل رہے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے. قوم سمجھتی ہے یہ چیز, اس لیے آپ جتنی مرضی کوشش کریں قوم آپ کو چوری بچانے نہیں دے گی. قوم میرے ساتھ کیوں نکلی؟ کیونکہ میں قوم کی چوری جو ہوئی تھی وہ بچانے کے لیے نکلا تھا, اس لیے میرے ساتھ قوم نکلتی تھی. آپ اپنی چوری بچانے کے لیے نکل رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل کریں گے کہ جی اتنے لوگ سڑکوں کے اوپر آگے جو اچھا جی عمران خان چلا جائے. عمران خان, ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, ایک تو خیر آپ جتنا مرضی پبلک نکلیں گے, یہ میں اس قوم کو بہتر جانتا ہوں آپ سے کبھی کی, اور یہ انشاءاللہ یہ بھی ٹرم پورا کرے گی, اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی, اگلی ٹرم بھی. یہ بھی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا مشکل وقت سے نکلے ہیں, کسی گورنمنٹ کو وہ چیلنجز نہیں ملے جو ہمیں ملے. لیکن میں آپ کو ایک اور ذرا ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں. اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں. ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی, کیونکہ لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں. اور جو آپ نے اس ملک کے ساتھ 30 سالوں میں کیا ہے, 35 سالوں میں سب نے مل کے, آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو لاوا نیچے پک رہا ہے یہ لوگوں کو صرف آپ کی طرف دکھانا ہے, سڑکوں پہ نکلنا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ساروں کو پھر کوئی لندن بھاگ رہا ہوگا اور کوئی وہ آگے باقی لندن بھاگے ہوئے باقی بھی ادھر جا رہے ہوں گے. وہ کہتے ہیں جی وہ لندن سے آج آ جائے گا, کل آ جائے گا. ہم دعا کرتے ہیں کسی طرح وہ واپس آ جائے. وہ واپس نہیں آنے لگا. اس کو پیسے سے پیار ہے. جو پیسے کی پوجا کرتا ہے وہ کبھی بھی وہ پیسے کو گوانا نہیں چاہتا. وہ وہاں بیٹھا رہے گا, ہاں جی آج ڈیل ہو گئی, کل ڈیل ہو گئی, پرسوں ڈیل ہو گئی, یہاں سے شوشے چھوڑتا رہے گا کہ پارٹی انٹیکٹ رہے. نہیں تو اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے واپس نہیں آنا تو پارٹی تو آگے ٹوٹنے کے لیے تیار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. میں یہاں پھر سے آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا جو انہوں نے پاکستان سے کیا ہے, یہ سمجھ جائیں کہ یہ ملک ان کو معاف نہیں کرنے لگا. جو آپ نے اس ملک کو لوٹ کے کہیں دنیا کے اندر یہ ہے, مجھے کوئی بنانا ریپبلک بتا دے کہ وہاں ان کی حکومت ہوتے ہوئے سارے باہر بھاگ گئے.
میں تو آیا 2018 میں, 2017 میں سارے باہر بھاگ گئے. کوئی کہیں یہ سنا ہے کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر کہے جی کہ میرے بیٹوں سے پاکستان کے شہری نہیں, اربوں روپے کی پراپرٹیز میں ہیں جی, ان سے جا کے پوچھیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں پیسہ کدھر سے ہے. اور وہ تو پاکستان کے شہری, وہ کہتے ہیں ہم شہری نہیں ہیں پاکستان کے. سارا ٹبر وہاں باہر بھاگا ہوا ہوتا ہے. بڑے بڑے کوئی پولو کھیل رہے ہیں وہاں جا کے, جو کہ رائل فیملی نہیں اتنا, برطانیہ کی رائل فیملی اتنا پیسہ نہیں خرچ کر سکتی. کوئی بینٹلی میں پھر رہا ہے, کوئی رولز رائس میں پھر رہا ہے. کدھر سے آیا ہے پیسہ؟ اور ہاں ہم جی پاکستان آئیں گے. میں تو انتظار کر رہا ہوں آپ پاکستان آئیں, پلیز پاکستان آ جائیں. وزیر اعظم صاحب, اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں. آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی قومی نشریاتی رابطے سے. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ سب کا حامی و ناصر.